میں ریسپریشن میں کچھ ویڈیوز پہلے ہی کر چکا ہوں، اور لیکن میرا خیال یہ کہ ان ویڈیوز سے بھی بہت پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہم آکسیجن اندر لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں. یہ یوں کہیے کہ ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اندر داخل کرنے کی، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ آکسیجن ہمیں اس لیے ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم اپنے کھانے کو میٹابولائز کر سکیں، ہم اپنی غذا کو اے ٹی پی میں تبدیل کر سکیں، جو کہ دوسری طرح کے سیلولر فنکشنز میں جو کہ ہم ہمارے حرکت کرنے میں، سانس لینے میں، سوچنے میں، یا ایسی کسی بھی دوسری چیز میں جس کا تعلق ہمارے جسم سے یا ہمارے دماغ سے ہو، اس میں استعمال ہو سکیں. اور اس میں شوگر کا بڑا خاص کردار ہے. تو اس ویڈیو میں ایک قدم پیچھے کی طرف جاؤں گا، اچھا خاصا پیچھے جاؤں گا، اور آپ کو یہ بتانے کی یا اپنے آپ کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ہم اپنے جسم میں آکسیجن کس طرح سے داخل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ کیسے باہر نکالتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ہم کس طرح سے وینٹیلیٹ کرتے ہیں، یا ہمارے اندر کا جو وینٹیلیشن کا نظام ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. تو میرا خیال یہ کہ زیادہ بہتر طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ میں ایک شکل بناؤں. اور میرے اپنے جو ہے ناک کا تھوڑا سا مسئلہ، سائنس کا مسئلہ ہے، تو سوتے میں مجھے منہ کھولا رکھنا پڑتا ہے، لیکن خیر ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایک صاحب ہیں، ان کی یہ ناک ہے، یہ ان کا منہ ہے، اور یہ کچھ کھلا ہوا سا منہ میں بنا رہا ہوں، اور کسی وجہ سے میں یہ منہ بنا رہا ہوں. یہ ان کا چہرہ، چلیے آنکھیں ضروری تو نہیں ہے لیکن پھر بھی بنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہاں بھائی یہ کسی شخص کا چہرہ ہے. اور یہ انصاف کا یہ کان ہے. یہ ڈائیگرام تھوڑی سی اپنی آرٹسٹک سکلز کو ایکسرسائز کر رہا ہوں. یہ ان کے بال بھی ہیں، یہ ان کے بال ہیں، یہ ایک سائڈوں سے بھی بال ہیں، اور یہ مونچھیں. اور یہ صاحب اگر آپ کو لگے کہ رضا علی عابدی جیسے ہیں تو ان کی شان میں گستاخی نہ کیجیے گا. یہ رضا علی عابدی صاحب نہیں ہیں، یہ کوئی اور صاحب ہیں، یہ میرے اپنے تخیل کی پیداوار ہیں. تو اب یہ جو صاحب ہیں، ان کے یہ گردن کا والا حصہ ہے، اور یہ پورا یہ میں نے ملا دیا. اس کو میں صحیح سے بنا دوں، ٹھیک کر کے بنا دوں. یہ جناب یہ ہے ان کی گردن، اور یہ ان کے کندھے آ گئے. یہ سب چیزیں میں اسی خاص وجہ سے بنا رہا ہوں. اب یہ جناب ان صاحب کا یہ جو منہ ہے جو کھلا ہوا ہے، یہ منہ کے اندر کا جو حصہ ہے، یہ پوری کی پوری جگہ جس میں ہماری زبان، دانت وغیرہ سب آتے ہیں، اس کو ہم اورل کیویٹی کہتے ہیں. میں زبان بھی بنا دوں، دانت بھی بنانا چاہتا ہوں لیکن دانت بنانے کی جگہ ہے نہیں. تو یہ جو پوری کی پوری جگہ ہے اس کو ہم اورل کیویٹی کہتے ہیں. اورل کا مطلب ہوتا ہے منہ، اور کیویٹی کا مطلب ہوتا ہے خالی جگہ. اورل کیویٹی یعنی یہ منہ کے اندر کی جو خالی جگہ ہے، یہ ہے ہماری اورل کیویٹی. صحیح، یعنی منہ کے اندر کی جگہ. اس کو جوف دہن بھی کہتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس سے بہت زیادہ کنفیوژ. اور یہ جو ناک کے اندر بھی اسی طرح سے ایک خالی جگہ بنی ہوتی ہے، اس کو ہم نیزل کیویٹی کہتے ہیں. یعنی کہ نیزل کا مطلب ناک اور کیویٹی کا مطلب خالی جگہ. اور یہ دونوں پیچھے کی طرف سے دونوں کیویٹیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوتی ہیں یا کنیکٹڈ ہوتی ہیں، اور یہاں سے ایک پیسج یا ایک راستہ، ایک راہ نکلتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فیرنکس. یہ جناب یہ ہے فیرنکس. یہ عجیب عجیب ناموں سے آپ پریشان مت ہوئیے گا. تو یہ جو ہوا ہے یہ میری ناک کے راستے زیادہ بہتر طور پر جاتی ہے، کیونکہ ناک میں جو بال ہوتے ہیں وہ ہوا کو فلٹر کرتے ہیں، مٹی وغیرہ چھان لیتے ہیں. منہ میں البتہ ایسا کوئی بندوبست نہیں ہوتا، تو ناک سے ہوا اندر جا سکتی ہے اور منہ سے بھی اندر جا سکتی ہے. اور پھر یہ پیچھے کی طرف یہ فیرنکس میں یہ جا کے یہ دونوں جو کیویٹیز ہیں آپس میں مل جاتی ہیں. پھر یہاں پہ تھوڑا سا آگے جا کر یہ جو فیرنکس ہے یہ آگے جا کر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اسپلٹ ہو جاتی ہے، بٹ جاتی ہے. اور اس کو ایک حصے کو اس میں سے ہم کہتے ہیں ایسوفیگس. ایسوفیگس ہمارے اس ویڈیو کا موضوع نہیں ہے، اس پر میں بعد میں جب میں نظام ہاضمہ والی ویڈیو کروں گا اس میں بناؤں گا. یہ ہماری ایک اور، میں خیال مجھے پیلا رنگ استعمال کرنا چاہیے کیونکہ ہرا رنگ میں ہوا کے لیے استعمال کر رہا ہوں. تو یہ بیچ میں یہ فیرنکس دو حصوں میں تقسیم ہو رہا ہے. یہ سمجھ لیجیے کہ ایئر پائپ. تو یہ جناب فیرنکس کے پیچھے جو ہے یہ ایک تو حصہ جا رہا ہے ایسوفیگس کی طرف. یہ حصہ جو ہے یہ ایسوفیگس ہے. اس کو میں صحیح رنگ بنا لوں. یہ ہے جناب ایسوفیگس. ایسوفیگس. اور یہ والا جو ہے اس کو ہم لیرنکس کہتے ہیں. لیرنکس. اور میرا جو اس وقت جو تعلق ہوگا وہ ایسوفیگس سے نہیں ہوگا، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں بات کروں گا لیرنکس پر، کیونکہ ایسوفیگس کا تعلق کھانے کے پیٹ میں پہنچنے یعنی کہ فوڈ سے ہے اور اس کے ہضم ہونے سے ہے. لیکن اب میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق سانس لینے یعنی کہ آکسیجن اندر
کھینچنے اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالنے سے. تو یہ لیرنگس کے ساتھ ہی یہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے, یہ چھوٹا سی یہ کچھ تارے سی ہیں, اور یہ اس کو وائس باکس کہتے ہیں. یہ وہی چیز ہے جس سے کہ جب ہوا اندر جاتی ہے یا باہر نکلتی ہے تو یہ میرے گلے کے تار چھیڑتی ہوئی مجھے اس قابل بناتی ہے کہ میں بول سکوں, اور اس وقت میں اسی لیرنگس, اسی وائس باکس کی بدولت میں آپ سے بات کروں. اور یہ جو حصہ ہے اس کو جب تھوڑا سا جب یہ نیچے جاتا ہے تو یہ یہاں پر یہ ٹریکیا, یہ نلکی جو ہے یا جو ہمارا جو ونڈ پائپ ہے, یہ آگے جا کے دیکھیں ایسوفیگس جو ہے وہ کھانے کے لیے جانے والا پائپ ہے, اور یہ جو ٹریکیا ہے یہ سانس والا پائپ ہے. یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کو زیادہ سہولت ہو جائے گی. اور اس کے گرد جو کارٹلیجز ہوتی ہیں تھوڑی سی نرم سی ہڈیاں, یوں کہیں کہ سخت سے پٹھے والی ایسی ہوتی ہیں, اس کو چبنی ہڈی بھی کہتے ہیں. تو یہ تھوڑے سخت ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ٹریکیا ہے اس کو تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے, تھوڑی سی اس کے اندر مضبوطی ہونی چاہیے, اور اس لیے اس کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں, کارٹلیجز موجود ہیں. اور پھر یہ آگے جا کے ٹریکیا مزید 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے, اور یہ جو ہر ٹیوب جو ہے اس کو ہم برونکس کہتے ہیں, لیکن ان دونوں کو ملا کر ہم برونکائے کہتے ہیں. برونکائی یاد رکھیے, اس میں بھی کارٹلیج ہوتی ہے. جی ہاں, اب برونکائی جو ہے وہ آگے جا کے مزید, ہر برونکائی آگے جا کے مزید اسپلٹ ہوتی ہے, یعنی کہ مزید چھوٹی چھوٹی شاخوں میں بنتی ہے, اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ تھوڑے سے جب یہ بہت زیادہ باریک ہو جاتی تو ان میں کارٹلیج بھی نہیں رہتی, اور پھر یہ تقسیم ہوتے باریک سے باریک شاخوں میں, باریک سے باریک نلکیوں میں یا پائپس میں یہ جو ہے یہ بٹتی جاتی ہیں. جب ایک حد سے چھوٹی ہو جاتی ہے تو ان کے ارد گرد کارٹلیج ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس پوائنٹ کے بعد جب اس کے گرد کارٹلیج ختم ہوئی تو ان کو ہم کہتے ہیں برونکیولز. برونکیولز. اب آپ کو یہ عجیب و غریب الفاظ ان کا کچھ مطلب سمجھ, اور یہ جو چیز ہے آپ یہ دیکھیے کہ یہ یہاں سے ٹریکیا میں آئے, یعنی ہوا جو تھی وہ آپ کی اورل کیویٹی سے اندر آئی ٹریکیا کے راستے, پھر برونکائی میں آئی, پھر یہاں پر جو یہ تقسیم در تقسیم ہوتی گئی, اور پھر آ کے برونکیول میں پہنچی, اور یہاں پر آ کے یہ جو سٹرکچر ہے جو اس چیز میں کھلتی ہیں, یہ برونکیولز آ کے یہ کھلتی ہیں, یہ جو ہے یہ ہر ایک پھیپڑے میں, یا یوں کہیں کہ ہر برونکس جو ہے وہ ایک پھیپڑے میں جاتی ہے, اور جب یہ جو برونکیولز جو ہیں جب یہ آگے باریک ہوتے بالکل آخر کار جب یہ ٹرمینیٹ ہوتی ہیں, ختم ہوتی ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی سی تھیلیوں میں, ان کو ایئر سیکس کہتے ہیں, یعنی ہوا کی تھیلیاں, صحیح معنوں میں ایئر سیکس یعنی تھیلیاں, بہت چھوٹی چھوٹی سی تھیلی ہوتی ہیں. ان پر میں تھوڑی دیر میں بات کروں گا. ان کو ہم کہتے ہیں الویولائی. یہ بڑا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں بڑے عجیب سے الفاظ استعمال کروں, لیکن آپ غور کریں گے تو یہ ایک طرح کا پائپ ہی ہے, ہوا کا پائپ ہی ہے, جو آگے جا کر تقسیم در تقسیم ہوتا جا رہا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ یار اس میں یہ آکسیجن کہاں سے آ گئی, آپ نے ابھی تک صرف یہ پائپ کی بات کی ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ایئر سیکس جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا ہوا کی تھیلیوں کا, یہ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے بناؤں. یہ جیسے ایک حصہ یہ ایئر سیکس کا, اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر کے بناؤں گا, یعنی کہ ایلویولس ایک جو ایئر سیک ہے جس کو ایلویولر بیگ بھی کہتے ہیں یا ایلویولر سیک بھی کہتے ہیں, یہ جناب یہ جو سیک ہیں یہ اس طرح سے گچھے کی شکل میں ہوتی ہیں, یہ تھیلیاں جیسے انگور کے خوشے ایک ساتھ رکھے ہوتے ہیں. اور یہ جو برونکیول ہے, باریک جو برونکیول ہے وہ کچھ اس طرح سے آ کے ان سیکس پہ, ان تھیلیوں پہ ختم ہو رہی تھی. اور آپ ذرا سوچئے کتنی چھوٹی ہوتی ہوں گی. ان میں سے ہر ایئر سیک کا سائز صرف 200 سے 300 مائکرونز کے برابر, 200 سے 300 مائکرونز کے جتنا ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی جو چوڑائی ہے, اس کی وڈتھ, اس کا ڈائمیٹر جو ہے. اور مائکرون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائکرون ہوتا ہے 1 مائکرومیٹر, یعنی کہ 1 میٹر کا 10 لاکھواں حصہ. اور 200 مائکرونز کا مطلب کیا؟ اور ہاں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 مائکرون کا مطلب ہوتا ہے 1 ملی میٹر کا 1000واں حصہ. تو یہ جو ہے 1/5 آف اے ملی میٹر, یعنی کہ یہ 1 ملی میٹر کے مقابلے میں بھی 5واں حصے کے برابر ہوتا ہے. اگر میں بہت چھوٹا سا نقطہ لگاؤں تو یہ 1 ملی میٹر ہے. اب آپ سوچئے کہ اس کا بھی 5واں حصہ کتنا چھوٹا ہوگا. تو یہ ایک
جسے کہنا چاہیے ایئر سیک جو ہے اس کا سائز ہے، جبکہ جو سیلز ہوتے ہیں، باڈی سیلز ہوتے ہیں، ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ 10 سے 20 یا حد سے زیادہ 30 مائکرون تک کا، 10 مائکرون کا ایوریج سائز ہوتا ہے، اور ایک ایئر سیک کے ارد گرد 20-30 سیلز آسانی سے لپٹ جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں آ کے، یعنی کہ اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ ہمارے بلڈ فلو والے جو سیلز ہوتے ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. بہرحال یہ سب چیزیں میں جب سرکولیٹری سسٹم پہ آؤں گا میں اس میں زیادہ تفصیل سے بات کروں، جب میں دل کی بھی بات کروں گا. تو یہ جو اس کے اندر جو ہمارے پاس جو بلڈ آ رہا ہے، اس کے خون جو آ رہا ہے وہ ڈی آکسیجنیٹڈ ہے، یا یوں کہیں کہ وہ آکسیجن اس میں کم ہے یا اس میں آکسیجن بالکل نہیں ہے. تو اس کو میں کیونکہ تھوڑا سا ڈارک ہوتا ہے، پرپلش ہوتا ہے، تو اس کو میں یہ جو نیلا ہے معاف کیجیے گا، یہ نیلا خون نہیں ہے، یہ دراصل یہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہے، یعنی کہ آکسیجن کم رکھنے والا خون ہے. یہ آ کے یہ اس کی نالیاں ہیں، بلکہ یوں کہ یہ ویسلز ہیں، اور یہ ہیں آرٹریز کہا جاتا ہے. یہ وہ رگیں ہیں یا وہ نسیں ہیں، آرٹریز ان کو کہا جاتا ہے، جو کہ خون کی نالیاں ہیں، ویسلز ہیں، جو کہ دل سے ان کی طرف آ رہی ہیں، ایئر بیگز کی طرف آ رہی ہیں، ایئر سیکس کی طرف آ رہی ہیں، ایلویلائی کی طرف آ رہی ہیں، جبکہ وینز جو ہے وہ دل کی طرف جاتی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے، اور یہ بہت اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ آگے آپ دیکھیں گے کہ آکسیجن اگلی ویڈیوز میں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ کچھ جو سرکولیٹری سسٹم پہ جب ہم بات کریں گے تو یہ اس میں ہمارے پاس آرٹریز اور وینز کا فرق واضح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. بہرحال تو یہاں تک ہم نے یہ کہا تھا کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، اور یہ ان آرٹریز کے ذریعے یہاں تک پہنچتا ہے، ایلویولائی پہ پہنچتا ہے. اب یہ جو یہاں تک پہنچا ان سیلز، تو اس کے جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں، وہ جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہاں پر آ کر ان سیکس کے اندر آکسیجن جو ہے ہر ایلویلائی کے اندر جو ہے، ایلویلس کے اندر وہ آ کر بھر جاتی ہے. اور یہ جو ہے یہ جو مالیکیولز ہیں جس میں کہ ہیموگلوبن کے جو مالیکیولز ہیں وہ جلدی سے اس مختصر سے وقت کے اندر وہ ریڈ بلڈ سیلز کے وہ جا کے بڑی تیزی سے اس آکسیجن کو جذب کر لیتے ہیں. اور یہ جن کو ہم کیپلریز کہتے ہیں، یہ جو بہت اتنی باریک ویسلز ہوتی ہیں، ان کو ہم آرٹریز نہیں کہتے، ان کو ہم کیپلریز کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بہت باریک ہوتے ہیں، اور ان کیپلریز کے اندر ہی ایلویلائی کے ساتھ ملے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس میمبرین کے سے جلدی سے بہت کم وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کا ایکسچینج ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایکسچینج آف گیسز ہوتا ہے. اب آکسیجن لینے کے بعد یہ جو رگیں یہاں سے پلٹتی ہیں، ان کو میں ریڈ کلر میں بنا رہا ہوں، تو یہ جو ویسلز جن کو اس وقت میں بنا رہا ہوں، یہ کیپلریز جو ہیں یہ اب آکسیجنیٹڈ ہو گئی ہیں، یعنی کہ اب آکسیجن جذب کر چکا ہے خون. تو اب یہ جو ویسلز ہیں یہ واپس دل کی طرف جا رہی ہیں. تو ان کو ہم پلمونری ویسلز بھی کہتے ہیں. پلمونری سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کا تعلق ہمارے پھیپھڑوں سے ہو، اور پلمو کہیں پر بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا تعلق پھیپھڑوں سے. جیسے کہ یہ پلمونری آرٹریز ہیں، یعنی کہ یہ وہ آرٹریز ہیں جو کہ دل سے پھیپھڑوں کی طرف آ رہی ہیں. اور جبکہ پلمونری وینز جو ہیں یہ وہ وینز پلمونری وینز جو ہیں یہ وہ رگیں ہیں وہ جو کہ پھیپھڑوں سے یا یوں کہ ایئر سیک سے دل کی طرف جا رہی ہیں. تو ان دونوں کا یہ جو آرٹریز ہیں، یہ ویسلز ہیں، ان کا جو آپ نے اگر سنا ہوگا کہ پلمونری ڈیزیزز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، تو یہ دراصل یہاں پر جو لفظ پلمونری ہے، پلمونری کا مطلب ہی پھیپھڑا ہے. یاد رکھیے پلمو، بس یہ ذہن میں رکھیے گا تو آپ کو یاد آئے گا. تو اب مختصر کیا بات ہوئی، خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ جناب یہ جو ہوا ہے یہ اندر آ رہی ہے، لیکن اب جو معاملہ ہے وہ یہ کہ پھیپھڑے ریجڈ نہیں ہیں. کچھ حد تک تو یہ ریجڈ ہیں. یہ ہوا لیرکس سے اندر آئی اور آخر کار برونکیائی پہ آئی اور پھر برونکیولز میں پہنچی. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو ہوا اندر آ رہی ہے یہ ان ایلویولائی میں ایبزارب کیسے ہو رہی ہے، ان کے اندر داخل کیسے ہو رہی ہے کہ یہ اس کو ایبزارپشن کا عمل ہو اور پھر جو ہے وہ آکسیجن جذب ہو، کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہو اور پھر وہ ہوا واپس سے
باہر نکل جائے. یہ سب کا سب اس میں ایک تو اس کا کیمیکل آسپیکٹ ہے, اس کا کیمیکل پہلو ہے, اس پر میں بعد کی ویڈیوز میں آؤں گا. لیکن ابھی جو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ میں پلمونری سسٹم کی بات کر رہا ہوں اوور آل. تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس میں ریلیز ہوتی ہے اور اس کا باہر خارج ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کمال, یہ آکسیجن آئی اندر. آکسیجن کو اندر جگہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ پھیپھڑے پھیلیں, یعنی کہ ہم بریتھ ان کر رہے ہیں, ہم اندر کی طرف سانس لے رہے ہیں تو پھیپھڑے پھیلیں, اور سانس باہر نکالنے کے لیے یہ الویلائی سکویز ہوں, سکڑیں, اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے پھیپھڑوں سے باہر نکلے. تو یہ جو سب کچھ ہے, یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور یہ جو ہوا جو ہے یہ جب باہر نکلے, جو کہ مجھے بولنے میں بھی مدد کرتی ہے, ظاہری بات ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہمارے پھیپھڑوں کو, ہمارے لنگز کو پھیلنے اور سکڑنے پر مجبور کرتی ہے. تو جناب ہمارے پھیپھڑوں کے بالکل نیچے ایک طرح کا یوں سمجھے ایک طرح کا پمپ ہے, یا یوں کہیں کہ ایک لچکدار سی ایک چیز موجود ہے. میرا خیال ہے اس کو میں ذرا ڈھنگ کے رنگ سے بنا دوں, یا پھیپھڑوں کے بالکل نیچے ایک چیز بنی ہوئی ہوتی ہے جو کہ بڑی لچکدار بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت مضبوط بھی ہوتی ہے. اس کو ہم تھوریسک ڈایافرام کہتے ہیں. تھوریسک ڈایافرام, یہ جو تھوریسک ڈایافرام ہے یہی وہ چیز ہے کہ جو جب ریلیکس ہوتا ہے, لوز حالت میں ہوتا ہے, ڈھیلی سی حالت میں ہوتا ہے, تو یہ نیچے کی طرف جھک جاتا ہے, پھیپھڑے جو ہے وہ پھیل جاتے ہیں. اور جب یہ سکڑتا ہے, یعنی کہ جب یہ سکڑتا ہے, یعنی یہ جب سکڑتا ہے نیچے کی طرف بیٹھتا ہے, تو پھیپھڑوں کو پھیلنے کی زیادہ جگہ ملتی ہے. اور بالکل ایک طرح سے ایک ایسا سسٹم ہے جو اگر آپ پھیپھڑوں کو غبارہ سمجھیں تو یہ اس غبارے کو کبھی پھلاتا ہے اور کبھی اس کی ہوا نکالتا ہے. تو جیسے یہ نیچے کی طرف بیٹھے گا, یا یوں کہیں کہ یہ سکڑے گا, تو یہ اصل میں پھیپھڑوں کو کھینچ کے تھوڑا سا چوڑا کر دیتا ہے. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ پھیپھڑے تھوڑے سے پھیل جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر فزکس کی ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہے کہ پریشر جو ہے کم ہونے پر ہوا جو ہے اندر داخل ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ اس کمی کو پورا کرنا چاہتی ہے. تو یہ جب ہم اندر کی طرف سانس لیں, ہم بریتھ ان کرتے ہیں, تو یہ جو ڈایافرام ہے جس کی میں تھوریسک ڈایافرام کی بات کر رہا تھا, یہ دراصل اس دوران سکڑتا ہے یعنی کھنچتا ہے. اور جو پھیپھڑے جو ہیں اس کے سکڑنے کی, چونکہ یہ نیچے کی طرف بیٹھتا ہے, تو پھیپھڑے پھیل جاتے ہیں. پریشر پھیپھڑوں کے اندر, یوں کہیں کہ پھیپھڑے کے پھیلنے کی وجہ سے جو ہوا کا پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوا کو ناک کے راستے یا منہ کے راستے اندر کی طرف یہ پھیپھڑے خود کھینچتے ہیں, اور یہی ہوا جو ہے یہ الویلائی تک پہنچتی ہے, اور پھر گیس ایکسچینج کا پورا عمل ہوتا ہے, جس پر میں بہت تفصیل سے بعد میں بات کروں گا. تو اب یہ ایک آرچ پوزیشن میں آ جاتا ہے, اور یہ اس کے بعد پھر یہ کسی ربڑ کی طرح ہوتا ہے. ایک بار نیچے جائے گا تو پھر تھوڑی سی دیر میں پلٹ کے ایک بار پھر واپس آئے گا, یعنی کہ یوں کہیں کہ یہ ریلیکس ہوگا. اب اس وقت کے دوران کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ واپس ایئر سیکس میں داخل ہو چکی ہوتی ہے, اور یہ ایئر سیکس کو پریس کرتا ہے, پش کرتا ہے, اور پھیپھڑے جو ہوتے ہیں ان کو ایئر سیکس کو پش کرتے ہیں, اور یہ الویلائی جو ہیں یہ ایئر سیکس جو ہیں اپنے اندر موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو واپس باہر کی طرف نکال دیتے ہیں, اور یوں یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس پورے عمل کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے. تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ جو الویلائی ہیں ان کا جو ٹوٹل سرفیس ایریا, اگرچہ یہ بہت چھوٹی سی جگہ میں, پھیپھڑوں کا سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے, لیکن آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی ان کا جو رقبہ ہے, یعنی کہ ان کا جو ایریا ہے وہ 75 اسکوائر میٹر ہے. یاد رکھیے میں اسکوائر میٹر لکھ رہا ہوں, اسکوائر فیٹ نہیں لکھ رہا ہوں. یہ بہت بڑا کوئی میدان آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو, یا یوں سمجھے کہ اگر آپ کسی اچھے خاصے بڑے سارے گھر میں رہتے ہیں تو یہ سمجھیے کہ اس کے پیچھے موجود جو بڑا میدان جو ہوتا ہے, جس کو آپ خالی جگہ بھی کہتے ہیں, بیک یارڈ کہا جاتا ہے, یہ اس کے برابر ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا جو سرفیس ایریا ہے یہ اس طرح سے لیئر بائی لیئر اور
اس طرح سے ترتیب پایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا ہونے کے باوجود بہت ہی مختصر جگہ میں آ جاتا ہے. اور آپ یہ سوچیں کہ ہر پھیپھڑ میں 300 ملین ایلویولائی ہوتی ہیں. اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا ایک زبردست اور حیرت انگیز سسٹم ہے ہمارا پورے کا پورا پلمونری سسٹم. اور اسی کے طریقے سے اسی کی مدد سے یہ آکسیجن ہمارے خون میں داخل ہوتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ ریلیز ہوتی ہے. بہرحال اگلی ویڈیوز میں میں اس بارے میں آپ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بات کروں گا, اور مجھے امید ہے کہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ کنفیوز نہیں کیا اور آپ کے لنگس کا اور پلمونری سسٹم کا